عاشقوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے مدینے کی یہ نگری سبحان اللہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے مدینے کی یہ نگری جنت سے بھی اعلیٰ ہے مدینے کی یہ نگری مہکا ہوا پنجتن سے ہے مہکا ہوا پنجتن سے ہے گلزار مدینہ عاشقوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ عاشقوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں اس کلام کا یہ دو کلام پڑھے گئے ہیں ایک تو نعت کے انداز میں پڑھا گیا ہے یہی کلام اور اسی کلام کو قوالی کے انداز میں پڑھا گیا ہے مگر جو قوالی کے انداز میں جنہوں نے پڑھا ہے اس نے جو مقطع پڑھا ہے کیا خوب مقطع پڑھا ہے میں انہی کا پڑھا ہوا مقطع پڑھ رہا ہوں بہت ہی خوبصورت شعر کہ شاہد کو جو محشر میں صدا کیا سبحان اللہ شاہد کو جو محشر میں صدا آئے گی تم میرے ہو فرمائیں گے تم میرے ہو فرمائیں گے سرکار مدینہ عاشقوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ عاشقوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ مجھے صاحب نے جو کلام کا حکم دیا ہے انشاءاللہ وہ پیش کر رہا ہوں اور یہ یقین جانے کہ یہ کلام کے اشعار ایسے ہیں کہ کوئی بھی اشعار میں مس نہیں کر پاتا ہوں مگر کوشش کروں گا مختصر انداز میں اس کلام کو پیش کروں کہ بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے کہتے سبحان اللہ سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے حضرت آپ کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں یہ شعر کہ کیسے نہ ہم سلام کریں اس رسول کو کیسے نہ ہم سلام کریں اس رسول کو جس کی تمام نسل علیہ السلام ہے
جس کی تمام نسل علیہ السلام ہے، کیسے نہ سلام کرے اس رسول کو جس کی تمام نسل علیہ السلام ہے۔ قسمت سے مل گیا جسے دامان پنجتے، قسمت سے مل گیا جسے دامان پنجتے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا دنیا سے رخصت ہوا، قبر میں فرشتے آئے، وہ کیا منظر تھا؟ شاعر لکھتا ہے کہ تربت سے میری کہہ کے فرشتے چلے گئے، تربت سے میری کہہ کے فرشتے چلے گئے، سونے دو اس کو یہ تو علی کا غلام ہے، سونے دو اس کو یہ تو علی کا غلام ہے، تربت سے میری کہہ کے فرشتے چلے گئے، سونے دو اس کو یہ تو علی کا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کلام کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں، حضرت عباس علمدار، ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عباس علمدار لڑنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے، بچوں کے لیے پانی لینے گئے تھے۔ اگر سوچئے، شاعر لکھتا ہے اگر لڑنے کے ارادے سے جاتے تو کیا ہوتا؟ ابھی تو صرف پانی لینے گئے تھے تو یہ معاملہ ہوا، آپ کے بازو شہید ہوئے، مگر لڑنے کے ارادے سے جاتے تو کیا ہوتا؟ اور امام اجازت دیتے تو کیا ہوتا؟ سبحان اللہ۔ عباس کو جو ملتی اجازت امام سے، سمجھ میں آئے شعر تو کہتے سبحان اللہ۔ عباس کو جو ملتی اجازت امام سے، پھر ڈھونڈتا زمانہ کہاں ملک شام ہے، پھر ڈھونڈتا زمانہ کہاں ملک شام ہے، سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے۔ ہیٹ ہوگی نا۔ کہتے سبحان اللہ۔ سفر طویل ہے پر راہ نجات چھوٹی ہے، سفر طویل ہے پر راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت اور
حیات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت اور حیات چھوٹی ہے، میں علی کو کیسے مولائے کائنات کہوں؟ ارے بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے، اور اس وقت مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، اگر مشکل کشا مولا علی ہو، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم کہ جنہیں علی نہیں ملتے انہیں خدا نہیں ملتا۔ خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم کہ جنہیں علی نہیں ملتے انہیں خدا نہیں ملتا۔ آئینے خانہ اسے عکس جلی کہتے ہیں، آئینہ خانہ اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، اور دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں، اور ہر ہر اس کو پڑھا میں نے تو یہ معلوم ہوا لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں، اور علم کے شہر کا دروازہ لقب ہے اس کا، اس کی ہر سانس کو حکمت کی کلی کہتے ہیں، اس کی ہر سانس کو حکمت کی کلی کہتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر قول پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ مل کے شامل ہو جائیے گا۔ من کو تو مولا من کو تو مولا فہذا علی مولا ہری ہو فہذا علی مولا ہم تم تنا نا 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 تنا نا نا رے ہم تم تنا نا 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 تنا نا نا رے تنا نا تنا نا نا رے تنا نا تنا نا نا رے تنا نا نا رے تنا نا تنا نا نا رے یا لا رے یا لا رے یا لا یا لا رے یا لا رے یا لا رے یا لا یا لا رے یا لا یا لا یا لا یا لا یا لا یا لا رے من کل تو مولا مولا مل کر سرکار نے کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، یہ سرکار کہہ رہے ہیں، میں تو ان کی ترجمانی کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا، جتنے لوگ ہیں ان کی آوازیں سب کی آنی چاہیے۔ علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، کہتے سبحان اللہ، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو اور سے خدا کی قسم جنہیں علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ علی مولا مولا 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 علی مولا، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، سبحان اللہ، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا، سبحان اللہ۔ علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا
لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سب سے پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین بن علی لکھا ہے، علی مولا مولا 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 علی مولا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا جتنا آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں نا اس کا اظہار کرنا پڑے گا، کتنے لوگ آواز نکال رہے ہیں کتنے نہیں نکال رہے، یہ تو آپ ہی جانتے ہیں، مل کے پڑھیں گا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سبحان اللہ، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے گھوڑے سے ہے آیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، مولا علی مولا 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 بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، کہتے سبحان اللہ، بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، الندر بنے عشق میں جلنے والے، قطب بن گئے رنج و غم سہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے، علی مولا مولا 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 علی مولا من گل تو مولا، آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے کربلا میں 72 نفوس پہ مشتمل یہ قافلہ میدان کربلا میں، پانی اصل جو جز تھا وہ پانی تھا، پانی جو ہے مرکز نگاہ تھا سب کی کہ پانی نہیں ملا، کربلا میں جتنے بھی رفقا تھے ان کو پانی نہیں ملا، تو پانی کیا کہتا ہے؟ پانی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ طاقت اور وہ قوت عطا فرمائی ہے، مگر مجھے اللہ کا حکم تھا، مگر اگر امام حکم کرتے تو میں خیمے میں چلا آتا، کہتے سبحان اللہ۔ اب پانی کی زبانی آپ کو میں یہ کلام سنا رہا ہوں، آپ سماعت کیجئے گا، میں نہیں گا رہا، میں نہیں پڑھ رہا، یہ پانی کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں ہی تسکین لبے تشنہ تہاں ہوتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی دریا کبھی آنکھوں سے روا ہوتا ہوں، ہے لبے اصغر بے شیر کا عرصہ مجھ پر، وہ جہاں محفل شبیر وہاں ہوتا ہوں، میں ہوں پانی سنو میری کہانی، میں ہوں پانی سنو میری، آپ لوگ اگر میرے ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ یہ کلام کا مزہ آ جائے گا آپ کو، مل کے پڑھیے، میں ہوں پانی سنو میری کہانی، میں
सुनो मेरी कहानी। पानी कहानी सुनाता है, कहता है कि जिंदगी जिससे रवा है वो रवानी मैं हूँ। सुभान अल्लाह। अगर शेर समझ में आया तो कहिए सुभान अल्लाह। जिंदगी जिससे रवा है वो रवानी मैं हूँ, प्यास को जिससे है निस्बत वो कहानी मैं हूँ, बेतलब हूँ तलबे तृष्णा दहानी मैं हूँ, तो हवाओं का मुरक्कब हूँ मैं पानी मैं हूँ। सुभान अल्लाह। जब ये आबादी न थी, जब ये आबादी न थी तब से ही आबाद हूँ मैं, खुद कुरान गवाह दुनिया की बुनियाद हूँ मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी, मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी। पानी कहता है कि रही हर दौर में मासूमों से निस्बत मुझको, कर न पाया कोई पाबंद शरीयत मुझको, पाक हूँ और तहारत से है उल्फत मुझको, फिर सदा देती रही प्यास में फितरत मुझको, दर्द दिल के लिए तस्कीन का मरहम बनकर, और मासूम से निकला हूँ मैं ज़मज़म बनकर। मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी। पानी कहता है कि मैं वज़ू बन के नमाजों की अदा तक पहुँचा, मैं वज़ू बन के नमाजों की अदा तक पहुँचा, बन के ज़मज़म कभी काबे की फ़ज़ा तक पहुँचा, मैं था पाकीज़ा। हुजूर ने जब शबे मिराज पे गए तो वज़ू करके गए, तो पानी कहता है यही मैं वज़ू बन के नमाजों की अदा तक पहुँचा, बन के ज़मज़म कभी काबे की फ़ज़ा तक पहुँचा, मैं था पाकीज़ा सुमेराज बिला तक पहुँचा, यही निस्बत थी जो मैं कर्ब बला तक पहुँचा, तो मुहर्रम को अलग भी थे नज़ारे मेरे, कुदरे अफलाक के मालिक जो किनारे मेरे। मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी। हज़रत अब्बास अलमदार इमाम अली असगर की प्यास को देखते हैं, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहन हज़रत सैयदा ज़ैनब को समझा रहे होते हैं कि बहन सब्र से काम लो, ये बच्चा इंशाअल्लाह जन्नत में जाकर अपने कौसर से के जाम पिएगा। मगर हज़रत अब्बास अलमदार फरमाते हैं आका बड़े अफसोस की बात है कि हमारे रहते हुए ये मासूम प्यासा मर जाए। मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने कल खैबर का दरवाजा अपने हाथों में उठा लिया था। अभी जाऊंगा और नहर फिरात से जाकर पानी लेकर आऊंगा। अब हज़रत अब्बास अलमदार जा रहे हैं, और क्या मंजर है। पानी कहता है आया जब सानिए करार किनारे मेरे, औज पर पहुँचे मुकद्दर के सितारे मेरे, मश्क में जाने को बेताब के थारे मेरे, सदके खुद प्यासों ने आके उतारे मेरे, रोज़े आशूर की अज़मत भी मिली है मुझको, दस अब्बास पे महराज हुई है मुझको। सुभान अल्लाह। मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी। हज़रत अब्बास अलमदार पानी के किनारे खड़े हैं, पानी हज़रत अब्बास अलमदार को देख रहा है, और क्या मंजर है। शायर लिखता है कि रूबरू था मेरे बेमिसलो मिसाली चेहरा, क्या सुभान अल्लाह, चेहरे हज़रत अब्बास वाली चेहरा, हाशिमी चांद का चेहरा था जमाली चेहरा, मैंने देखा था जो गाजी का जलाली चेहरा, खौफ तब से ही मेरे दिल से जुड़ा रहता है, बस उसी दिल से मेरा रंग उड़ा रहता है। मैं हूँ पानी सुनो मेरी कहानी। पानी आखिरी बंद मैं आपको सुना रहा हूँ। पानी कहता है जब शब आशूर आ गया 10 मुहर्रम,
تو پانی کہتا ہے میں کہاں کہاں رہا، اپنی داستان بتاتا ہے، کہتا ہے کہ روز عاشور میں ایک اور ہی دنیا میں رہا، اشک بن کر نگاہ سیدہ زہرا میں رہا، روشنی بن کے کہیں دیدہ بینا میں رہا، اوج قوسین ملا مشک سکینہ میں رہا، سر میدان میں ہاں معجزہ دکھلاتا میں، حب شے ہوتا تو خیموں میں چلا آتا میں ہوں پانی سنو میری کہانی، میں ہوں پانی سنو میری کہانی۔ آخر میں مرتبت میرے استاد گرامی جناب محمد ابرار صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی اپنی عقیدت اور محبت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، یا حسین ہے، بولو یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، بولو یا حسین ہے، مل کے پڑھیے گا، میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، کرے جو کوئی غم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہے لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، یا حسین ہے، بولو یا حسین ہے، میرا بادشاہ ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا دنیا سے رخصت ہوا، قبر کے معاملات شاعر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سبحان اللہ۔ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، کیوں کہ سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، یا حسین ہے، بولو یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، یا حسین ہے، بولو یا حسین ہے، میرا بادشاہ ہے۔ حضرت امام علی مقام کا قافلہ جب کربلا کی جانب آیا تو ہر جو یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا اس ٹائم تک حضرت امام حسین کے ساتھ نہیں شامل ہوا تھا،
تو اس نے آپ کو روک لیا اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ حسین بن علی ہیں؟ آپ نے فرمایا جی میں حسین بن علی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو تو مجھے گرفتار کرنے کا حکم ہے اور یزید کی طرف سے کہ جہاں یہ نظر آئے آپ گرفتار کر لیں۔ تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ جہاں حسین بن علی نظر آئے وہاں ان کو گرفتار کر لیں۔ حسین بن حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں یہ کوفے والوں نے چٹھیاں بھیج کر ہمیں بلوایا ہے، اگر کوفے والے بے وفا ہو گئے ہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ خطوط دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوتا ہے اور یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے آپ سے ہمدردی ہے، مگر میں اس طرح آپ کو چھوڑ دوں گا تو سب سے پہلے تو ابن زیاد مجھے قتل کروا دے گا، تو آپ اس طرح مجھ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں، رات ہو جائے گی میری سپاہی سو جائیں گے، رات کے اندھیرے میں نکل جائے گا، صبح ہوگی تو ہم کہیں گے نہ جانے رات کے اندھیرے میں کہاں نکل گئے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، رات ہوئی آپ کی سپاہی سو گئے، تمام یزیدی سپاہی سو گئے، کچھ جاگ رہے تھے، آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو چلنے کا حکم دیا، ساری رات یہ قافلہ چلتا رہا، صبح ہوئی تو اپنے آپ کو اسی مقام پر پاتے جہاں سے وہ چلے تھے، کہتے سبحان اللہ۔ 3 راتیں یہ عمل ہوا اور حر نے کہا کہ حضور آپ گئے نہیں، آپ نے فرمایا کہ ہم تو ساری رات چلتے رہے مگر ہم اپنے آپ کو اسی مقام پر پا رہے ہیں۔ تو کسی راہگیر سے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ اس راہگیر نے کہا حضور اس مقام کا نام کربلا ہے۔ لفظ کربلا سن کر امام علی مقام فرماتے ہیں سچ فرمایا تھا میرے نانا جان نے، میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا۔ کیا فکر کیا سوچ شاعر نے لکھی کہ ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، یا حسین ہے، بولو یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ آخری بات پیش کر رہا ہوں کہ شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بدعمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، یا حسین ہے، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ بہت ہی خوبصورت خطے کے ساتھ اپنے استاد گرامی محمد ابرار حسین صاحب کو خوبصورت خطے کے ساتھ اپنے آواز سے پیش کر رہا ہوں کہ مولا علی، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے تو اہل بیت کے حساب میں رہ کر استاد گرامی کو اپنے آواز سے پیش کر رہا ہوں کہ مولا علی شعور بشر فکر ارجمن، مولا علی شعور بشر فکر ارجمن، ڈالی ہے جس کی سوچ میں افلاک پر کمن، وہ جس کا مرتبہ بنی آدم میں ہے بلند، چھڑکا ہے جس نے موت کے چہرے پہ زیر خن، جو نقطۂ عروج و فروغ و اصول تھا، بستر پہ سو گیا تو شبیہ رسول تھا، بستر پہ سو گیا تو شبیہ رسول تھا۔ بارگاہ ختم مرتبہ کی حضور محمد ابرار حسین ہدیہ نام کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور مرتبہ کی انشاءاللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میری خوش بختی کہ ایسی بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، ایسی بابرکت شخصیت کی آج ہم سب زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی اس خانقاہ کا فیض اور جاری و ساری فرمائے، آمین۔ ہم سب کو آج انتظامات کو لے کر آئیں، اس کو بھر کے جائیں سب۔ آمین۔ میں مختصر حاضری پیش کر رہا ہوں، ایک منام بلکہ عارفانہ کلام اور غوث پاک کی درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سائے میں تمہارے
قسمت ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے آقا قربان دل و شان تمہاری ہے کہ کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تم کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا جان بھی تمہاری ہے کہ ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں ہم چھوڑ کے اس در جائے تو کہاں جائے ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری کہ نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری کہ جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے سبحان اللہ اس پاک کی بارگاہ میں ایک دو شعر شامل کر رہا ہوں درود پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد جود وکرم علیہ وسلم وبارک وسلم قادرہ سرورہ رہنما دستگیر قادرہ سرورہ رہنما دستگیر وہ سے اعظم امام مبین بنظیر اور کچھ نہیں چاہتے اور تیرے سی
چاہتے اور تیرے سوا کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر اور یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در وقار یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در وقار غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم امام مبین نظیر Take. Take. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں دوست آئیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم آواز تھوڑی کروا دو. میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ تشریف لے کے آئے مجھ سے ملاقات کی اس محفل میں شرکت کی اگر آپ اجازت دیں تھوڑے سے وقت کی بات کروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصفا والقفا وعباد الذی مستقر اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقول الأرسل بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی درشی پر درشی پڑھیں ایک بار پھر پڑھیں قال اللہ تعالیٰ القرآن المجید قرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے نبی ان لوگوں سے فرما دیجیے جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اللہ 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 ہی کافی ہے ان سے فرما دیجئے ہر شخص اللہ سے محبت کا دعوے دار ان لوگوں سے فرما دیئے فاتبعونی یحببکم اللہ کہ آپ اتباع کرنے آپ سے محبت کرنے میں ان کو اپنا محبوب بناتا ہوں اللہ جس کو محبوب بنانے بات تو اس کی ہے ویسے تو اللہ سب کہتے ہیں جی ہم اللہ کو محبوب رکھتے ہیں لیکن اللہ جس کو محبوب بنائے وہ بات کچھ ہو رہی وہ بات کچھ اور ہے چاہے کسی مقام پر بھی کوئی بھی چلے جائے اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں خیبر کا مقام خیبر موقع کو کیا فرمایا 15 دن معاشرہ کو رکھا لیکن نہیں
کٹوانے کے لیے آئے تھے، ایسے نہیں آئے تھے، گردنیں کٹوانے کے لیے آئے تھے۔ کوئی صحابی تھا کہ جس نے گردن پیچھے کی؟ نہیں، کوئی نہیں تھا، کوئی بندہ پیچھے نہیں تھا۔ 15 دن آسرا رکھا، لیکن کیا فرمایا کہ محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے۔ سب لوگ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، تو جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے تو محبت رکھے، لیکن اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھے، بات تو اس کی تھی۔ اور جب بلایا گیا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو بلایا گیا کہ علی کدھر ہے، بلاؤ۔ فرما دیجئے، علامہ اقبال نے اس کو بڑے سادہ سے لفظوں میں بیان کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاد چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اے محبوب اسے کہہ دیجیے کہ محمد سے وفا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ وفا کرنے، یہ جہاد چیز ہے کیا، یہ دنیا کے بکھیڑے، یہ دنیا کی باتیں، یہ کاروبار، یہ بچے، یہ گھر، یہ زمینیں، یہ رہائشیں، یہ آنا جانا آپ کا دنیا داری، یہ کیا چیز ہے جو مانگو گے دوں گا؟ یہ کچھ بھی نہیں، لوح قلم تیرے، لوح پہ جو لکھا ہے اس کو اپنی مرضی سے بھی چینج کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے کہ میرے محبوب سے محبت۔ سرکار غوث پاک کے پاس ایک عورت آئی، آ کے عرض کی کہ حضور اولاد نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا دعا کرتے ہیں، دعا کی، آواز آئی میرے محبوب اس کی میں نے اولاد نہیں لکھی، یا اللہ اس کو ایک بیٹا دے دے، نہیں لکھا، عرض کی 2 دے دے، نہیں، تیسرے پھر عرض کی 4، 3 دے دے، نہیں، 4 دے دے، نہیں، 5 دے دے، نہیں، آواز پھر آئی محبوب نہیں، میں نے اس کی قسمت میں نہیں لکھا۔ عرض کی اے مولا اس کو 6 دے دے، آواز آئی میرے محبوب تو میرا محبوب ہے، تم محبوب سبحانی ہے۔ تو جب پیدا ہوا تھا تو پہلے دن روزہ رکھا، پیدا ہوا، سرکار غوث پاک تشریف لے کے آئے تو پہلے دن روزہ رکھا آپ نے، شہری کے وقت دودھ پیا، سارا دن ماں دودھ بناتی رہی، آپ نے دودھ نہیں پیا، افطاری کے وقت جا کر دودھ پیا، رات کو دودھ پیتے تھے، اگلے دن صبح شہری کے وقت دودھ پیا اور افطاری کے وقت دوسرا روزہ، پھر تیسرا روزہ، شہری کے وقت دودھ پیا، افطاری کے وقت دودھ پیا، پورا ماہ اسی طرح آپ نے روزے رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری ماں قرآن پڑھتی تھی اور میں ماں کی پیٹ میں قرآن کو سنتا تھا، اور 18 پارے میں نے حفظ کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 18 پارے حفظ کیے ماں۔ اور آج جو ماڈرن سائنس ہے کہتی ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ رہے ہیں، گوگل کے سامنے آپ کے سامنے پڑا ہے کہ جب آپ اونچی آواز سے بولتے ہیں تو بچے کو غصہ آتا ہے، جب ماں گوبھی کھاتی ہے تو بچے کو بھی وہ گیس ہوتی ہے اور بچہ بھی پریشان ہوتا ہے، جب ماں گاجر کھاتی ہے تو بچہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی 7 ماہ کے بعد بچے کے ٹیبل وہی ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو 9 ماہ کے بعد اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ سنتا بھی ہے، کوئی اونچی آواز سے بات کرے اس کو غصہ بھی آتا ہے، اور وہ مسکراتا نہیں کہ آج آپ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے
18 सिपारे सारा माल रोजा रखा। जब 29 रोजे हो गए उस दिन शाम के वक्त लोगों ने देखा 30वां रोजा है कि नहीं। देखा आसमान पे बादल, पता न चले कि चांद चढ़ा कि नहीं। यहाँ द्वार की रोज डालना कमेटी को पता नहीं चलता तो चांद चढ़ा कि नहीं, दूरबीनें रखी हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने खाने वाने सारे खा के भी इतना नहीं पता चलता चांद चढ़ा कि नहीं। तरावीह पढ़ लेते हैं लोग और 12 बजे रात तक नहीं रो रहा ये चांद निकला है कल ही, तरावीह लोगों ने पढ़। उस वक्त लोग बड़े परेशान हुए। कहा शहीदों के घर बच्चा पैदा हुआ है वो रोजा रखते हैं। चले उनके घर हज़रत अब्दुल्ला स्वामी जो वली अल्लाह थे उनके घर पर जाके अर्ज़ की हजूर चाँद का पता नहीं चलता। आपने फरमाया अगर अब्दुल कादिर ने कल दूध पी लिया तो समझ लेना कि रोज़ा हो गया, और दूध ना पिया इसका मतलब ईद हो गई। सुबह फजर के वक्त सब लोग शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। अंदर से आवाज़ आई अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया, अज़ान का वक्त हो गया है, इसका मतलब है कि आज ईद होगी। और लोगों ने देखा उस दिन ईद मनाई, लोगों ने देखा कि दूसरी का जाम शाम। ये है वो शख्सियत। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ महबूब तूने 33 शाम मुजाहिदा किया, पत्ते खाए, एक शाम आपने पानी पिया, इतनी इबादत की किसी हद नहीं। आपके वो अल्लाह के अर्श के सामने चली गई, अल्लाह से हम कलाम हुई। आपने इतना मकाम। ऐ महबूब मैंने इसकी किस्मत में बच्चे नहीं लिखे, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तूने क्या किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने जद्दे अमजद से वफा की है, उनके नक्शे कदम पर चलता रहा, उनके अखबार पे अमल करता रहा। जनाब सैयदा पाक के पास तशरीफ लेके आए। आप मैं हुसैन की औलाद में 8 नैये रखती हूँ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह हसन, आपने फरमाया हसन की औलाद में एक ऐसी शख्सियत होगी जिसकी ज़बान मेरी ज़बान जैसी होगी, जिसकी गुफ्तार मेरी गुफ्तार जैसी होगी, जिसका कलाम मेरी कलाम जैसा होगा, जो दीन को दोबारा जिंदा करेगा, मुहय्यद दीन कराएगा, उसके पाँव तमाम वलियों की गर्दन पे होगा। कैदे पीछे या अल्लाह इसको बेटे दे दिए। अल्लाह ने फरमाया महबूब मैंने इसकी किस्मत में नहीं लिखा, लेकिन मैं तुझे इजाजत देता हूँ कि तू लौह पे जो लिखा उसको मिटा के जो मर्जी लिख ले, इससे वही होगा। आप 7 बेटे लिखे और 7 बेटे उस पर लिखे। यही नहीं, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मेरे पास जो रोजा है, मैंने कहा कि आप इस वाक़े पे यकीन करो, अगर 7 बेटे ना हुए तो जो मर्जी कह रहा खुदा की कसम 7 ही बेटे। ऐसे तो नहीं गौस बनता, ऐसे नहीं गौस बनता। छोटी अगर बात बदली हो जाए तो मायने ना कीजिए। ये बात जो दीन है ना, असल दीन, इन्होंने एक जो बातें की मैं उसकी करेक्शन भी करूँगा। तो जो दीन है ना, दीन हमारा क्या है? अब्दुल्ला हज़रत अबू सालेह दोस्त की एक सेब चलता हुआ और सेब उठा खा लिया, कहा किसी की मलकियत है, उसके पास चल ये क्या हजूर मेरी सेब खा। आपने फरमाया अब्दुल्ला स्वामी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग थे, आप फरमाया तुमने बेटा बड़ी गलती कर दी। हजूर में फाके में था, मैंने आपका सेब चलती
بہتی ندی میں کھانا. حالانکہ بہتی ندی میں سیب گرتے یہاں تو خراب کر دیتی بھائی کا مکان ہڑپ کر دیتے ہیں, ملک کے خزانے کھا جاتے ہیں, پھر دکان نہیں مانتے. تو وہ ایک سیب کی کتاب پہنچے. آپ نے فرمایا 12 سال میرے پودوں کو پانی دے, پودوں کو پانی دے. 12 سال کے بعد ذرا یہ میری بات آپ نے غور سے سنی, اس لیے میں آپ کی توجہ جو ہے نا عورتوں کی اپنی طرف 12 سال کے بعد جب اجازت چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ ایک شرط اور ہے, مان لو میری ایک بیٹی ہے, اس کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے, لیکن اس میں 4 عیب ہے. 4 عیب ہے. وہ بہری ہے, گونگی ہے, لنگڑی ہے اور اندھی ہے. اب بتائیں کون شادی کرے گا اس کو؟ یہاں تو رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں تو 100 نخرے کر کے. ایک دن بھی میرے پاس آئی, اس نے کہا جی کہ رشتہ میری بچی کا ٹھکرا دیا, اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں پلستر ہی نہیں ہوا. بھائی پلستر سے شادی کرنی ہے تو بچی سے کرنی ہے, پڑھی ہوئی بچی. یہاں کے نخرے دیکھے لوگوں کو, مٹھی ہے, بڑی ہے, چھوٹی ہے, کالی ہے. اب 4 ہے والی بچی جو اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے, لنگڑی بھی ہے, اس کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ ایک سیب کھانے کی خطا بخشوانے کے لیے آپ نے کہا مجھے کہو, وہ خطا میری بخش دے. جو میں نے آپ کی چیز کھا لی مجھے بخش دے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, نکاح ہو گیا. آپ نے کہا جو بخش دے. اب جب نکاح ہوا تو انہوں نے کہا جی رات وہ کمرے میں آپ نے جانا ہے. جب آپ کمرے میں گئے مسلمان کا فرض ہوتا ہے, آپ نے کمرے میں داخل, اپنے دولت کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا السلام علیکم. تو آگے سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہا سوچنے لگے کہ مجھے کہا تھا کہ اس بیوی کے اندر 4 عیب ہے, بہری ہے, گونگی ہے, اندھی ہے اور لنگڑی ہے, اور میں نے السلام علیکم کہا, بی بی نے سنا بھی, اور اس کا مطلب وہ بہری نہیں, اور آواز بھی آگے سے دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کا مطلب گونگی نہیں. شاید میں کسی غلط جگہ پہ آ گیا. آپ باہر نکلے, درخت کے پاس آپ نے جائے نماز بچایا اور ساری رات اڑا. صبح فجر کے وقت حضرت عبداللہ سوامی سے ملاقات ہوئی, آنکھوں میں آنکھیں پڑی. ولی اللہ نے ولی اللہ کو پہچان لیا. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کی حضور جس بچی کے کہا تھا وہ تو بچی ہے ہی نہیں, وہ اور سی کوئی وہاں پر. آپ نے کہا تھا بہری, گونگی, اندھی, لنگڑی ہے. آپ نے کہا میں نے بالکل ٹھیک کہا. وہ اندھی اس طرح ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کی شکل نہیں دیکھی. وہ بہری اس طرح ہے کہ آج تک اس نے کسی کی غیبت چغلی نہیں سنی, گانا بجانا نہیں سنا. وہ گونگی اس طرح ہے کہ اس کی زبان سے آج تک کلمہ حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلی. کبھی گالی گلوچ نہیں نکلا, کبھی غیبت نہیں کسی کی, کبھی جھوٹ نہیں بولا. لا تکذبون, قرآن کہتے ہیں ہم نے عاد اور سمود کی قوم کا ہلاک کر دیا. جھوٹ بول. اب دیکھیں دنیا میں جھوٹ جو شخص بول رہا ہے, ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے. مولوی جھوٹ بول رہے ہیں, پیر جھوٹ بول رہے ہیں اپنی بناوٹیں بنانے کے لیے. لوگ اپنی عزتیں بنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. ایک ٹیلیفون کرے کسی بندے کو, وہ دکان پہ بیٹھے کہہ رہے کہ میں اپنے دوست میں بیٹھوں. اب دوستوں میں بیٹھے فون کرے کدھر ہو, بیوی کہتی کدھر ہو, دوستوں کے اندر نہیں میں دکان پہ لگا ہوں. ذرا بات جھوٹ نہیں, اس نے کبھی جھوٹ نہیں. اور لنگڑی اس طرح ہے کہ اس کا ایک قدم بھی اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں.
جب یہ والدہ ہو فاطمہ اور ایک زید کو بچانے کے لیے ابو صالح دو جنگی جیسے اصلی ہو، تو پھر جو اس گلشن سے پھول پیدا ہوگا وہ عبد القادر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نعرے تکبیر، اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث علی. یہ شخصیت سرکار وسطا جن کی یہ اولاد ہے وہ کیا ہوگا؟ ایک کرامت صرف بیان کر کے آگے اپنی سبجیکٹ کی طرف آؤں گا. ایک بی بی کی شادی بچی کی برات آ رہی ہے. بغداد پہنچنے سے پہلے ان کو رات بھر انہوں نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا. رات کو ڈاکوؤں نے اس پہ حملہ کرا. برات پہ حملہ کیا اور برات کو لوٹا اور جاتے جاتے دولہا کو بھی مار دیا. صبح ہوئی، لوگ بھاگے ہوئے تھے ادھر ادھر اکٹھے ہوئے، دیکھا سب کو لوٹ پڑ گیا اور دولہا بھی قتل ہو گیا. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ واپس چلے، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں لڑکی والوں کو تو اطلاع دو نا. اچھا بھائی کیسے اطلاع دی؟ برات ہی لے چلو. برات لے کے گئے جہاں پر باجے بج رہے تھے، خوشیاں تھی، وہاں پر مارے. اب وہاں پر لوگ رونا شروع ہو گئے، چیخیں نکلنی شروع ہو گئی. بچی اندر بیٹھی تھی، باہر آئی، کیا بات ہے؟ تمہارا دولہا قتل ہو گیا. تو یہ مسئلہ تو کوئی بات نہیں، آپ پریشانی رکھو. میرے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی، ان کو بلاؤ، وہ آئیں گے. ان کو صرف اتنے کہنا ہے کہ آپ کی مریدنی کی شادی تشریف لے. پیغام بھیجا، کہا کہ بڑی عزت و احترام سے اور خوشی سے ان کو لیا. پیغام بھیجا، سرکار غوث پاک دعا مانگ رہے تھے، لوگوں کے لیے دعائیں کر. پیغام ملا، خوشی چلے. انہوں نے بڑا استقبال کیا، لاش کو اندر چھپا کر رکھ دیا اس کے کمرے میں. اب سب لوگ آئے، آخر میں وہ لڑکی بھی آئی آپ کے ساتھ. آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا تیرا سہاگ قائم رہے. بیٹی چیخ ماری، حضور وہ تو ہے ہی قتل ہو گئی. آپ نے اپنا لا اس کی لاش کو لایا گیا. عرض کی اے اللہ میرے منہ سے نکلا ہے اس کا سہاگ کیا ہے، اس لیے اس کو زندہ کر. تم بِإِذْنِ اللہ کہا اور وہ بندہ زندہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے پوتے میں اتنی طاقت ہے وہ حسین کیا ہوگا؟ جس کے پوتے میں اتنی طاقت، مردے میں کہتے نہیں یہ لوگ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتے. 12 سال کا ڈبا میرا کرا دیا، یہ ہو ہی نہیں سکتے. یہ کیسے ہو سکتے؟ چلو قرآن کہتے ہیں، قرآن کی بات تو ماننی پڑتی ہے. آپ کے پاس وقت ہے دوسرا وقت بہت تو نہیں ہو رہی بات. نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے بندے دیکھ، انہوں نے مجھے کہا کہ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا. دیکھ اپنے کھانا کھانے لگے، نیند آ گئی. عزیر علیہ السلام کھلے آسمان کے نیچے لیٹ کے کھانا قریب پڑا ہے
उदैर अलैहिस्सलाम को नींद आ गई, 100 साल उसी चटियन मैदान में पड़े रहे। दादा करीब बताओ सर के 100 साल के बाद अल्लाह ताला के जात ने उदैर को उठाया अलैहिस्सलाम। पीछे करो। कुरान में उदैर का नाम नहीं, लेकिन बंदे का जिक्र है। ऐ उदैर, ऐ मेरे बंदे उठ, देख कितनी देर सोया था। या अल्लाह पल दो पल अल्लाह ने फरमाया देख अपने खाने को, खाना ताज़ा था, उसी तरह गरम गरम रोटी, उसी तरह गरम गरम चावल ताज़ा। देख अपने गधे को, गधे को देखा तो बसीदा हड्डी सुरमा बना। अल्लाह ने फरमाया देख, अब अल्लाह ने हुक्म दिया, वो जो सुरमा था वो हड्डियाँ बनी, हड्डियों के ऊपर गोश्त आया, गोश्त को खाल चढ़ी और खाल में वो पड़ी और गधा फिर अल्लाह ने फरमाया इसका हम ये अल्लाह ने किया कैसे किया? अल्लाह ने ऐसे किया कि वो जो चीज़ जगह थी जो चटियल मैदान था, ठीक है, वहाँ धूप भी पड़ती, वहाँ बारिश भी होती थी, वहाँ सब कुछ था, लेकिन उदैर अलैहिस्सलाम के जो इलाका था उसको अल्लाह ने हाल बना दिया और बाकी को मुस्तकबिल कर दिया। जैसे हजूर के आसमानों पे 18 साल रहे, वापस आए, कुंडी भी हिल रही थी, तो बाकी जो गधे वाला था वो मुस्तकबिल बना दिया। इसी तरह के सरकार पाक ने जो माजी में एक वाक़या हुआ था उसको उठा के हाल में लेके आ गए, वो माजी को उठा के हाल में लेके आ गए और उन बंदों के सामने कर दिया। ये मुश्किल, लेकिन 309 साल साबित आप सोए रहे, एक साथ कुत्ता भी था, निस्बत कुत्ते की, ठीक है, निस्बत वालों से निस्बत हो ना तो इंसान क्या कुत्ता भी जन्नत में चले जाएगा। ये जो चीज़ें अब जी मुर्दा किससे जिंदा करते हैं, पीर जिंदा किससे मुर्दा करते हैं। अच्छा छोटा बकरा उठाते हैं, मैं सादा से लफ्ज़ में आपको सिखा रहा हूँ। एक बंदे ने कत्ल कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में और लाश फेंक दी, और मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आए, इसके कातिल का पता नहीं चलता, अल्लाह के पास जाए, अल्लाह ने फरमाया इसको गाय का ज़िबा करो, बकरा उसी नाम पे रखा गाय। उस गाय को ज़िबा किया गया, उस गाय को जब ज़िबा करते हैं तो गाय मुर्गा हो जाती है ना, जरा मेरी तरफ से 1 मिनट हो जाओ, गाय क्या हो जाती है? जिंदा रहती है, मुर्दा जिंदा रहती है नहीं। उस गाय का मुर्दे का टुकड़ा मुर्दा का लगाओ, मुर्दा जिंदा हो जाएगा, मुर्दा जिंदा हो जाए। कुरान कह रहा है, मैं अपनी तफसीर कह रहा हूं। तो जब गाय का टुकड़ा मकबूल को लगाया गया तो वो जिंदा हो गया। एक गाय का टुकड़ा, मुर्दा का टुकड़ा, मुर्दा को लगाने से मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो क्या अल्लाह का वली मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात की मोहम्मद से मुबारक तो हम तेरे ये जहाँ चीज है क्या, लाहौर कलम दे, कलम भी उसका, इस चीज को सुने, उसके लिए क्या है, इस निगाह को पाक करना, इस जबान को पाक करना, इन कानों को पाक करना, इन हाथों को पाक करना, तब हम हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसन ये पहले इनको पाक करेंगे, फिर मजा आएगा नमाज पढ़ने का। अब नमाज पढ़ अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान जवाब उस बंदे को मैंने काम का वो गाड़ी लेके चला गया, वापस नहीं आया। अच्छा रहमान ने मालिक को दिया कला को ये यार की बात नहीं, क्या कर
मारने वाली भी होती है, अगर आप वो बर्तन मारने वाले तो क्या कि भी आई थी बर्तन मारते हो रहा है। अच्छा, वो अपनी कहानियाँ लगी हुई हैं, बंदे अपनी कहानियाँ लगे हुए हैं, मौलवी पढ़ा रहा है, इमाम पढ़ा रहा है, वो अपनी कहानियों में लगे हुए मदरसे से साफ कर रहे हैं। ये तो हमारी नमाज है। जब दिल में मुकी है मेरे सनम, फिर तुझको ढूंढा कौन करे, तू और कहीं मैं और कहीं, तेरे नाम का सजदा कौन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। रब को अर्श पे बिठा के बंदा सजदा नीचे कर रहा है, तो कह रहा है रब तुम्हें सजदा कर रहा हूं, नहीं अल्लाह किधर है? ऊपर। भाई ऊपर है तो सजदा नीचे क्यों कर रहे हो? या तो ऊपर जाके करो। अगर इतनी ताकत नहीं तो समझो कि वो मेरे सामने खड़ा है, वो मेरे दिल में है। जब दिल में मुकीम है मेरे सनम, फिर तुझको ढूंढा कौन करे, तू और कहीं मैं और कहीं, तेरे नाम के सजदा करो। वो उसको अपने करीब लेके आना पड़ता है। जब हम उसको अपने दिल के अंदर महसूस करेंगे तो वो हाजिर नाज़िर मौजूद है, तो फिर हमसे गुनाह नहीं होगा। न आँख से गुनाह होंगे, न ज़बान से झूठ निकलेगा, न काने ग़ीबत सुनेंगी, न पाँव गलत रास्ते पे चलेंगे। यही बात, यही औलिया अल्लाह का मकसद ये नहीं होता। ये हमारे पास आते हैं लोग दुआएं कर लीजिए, असल मकसद औलिया अल्लाह का एक और है। औलिया अल्लाह का मकसद दिल को जिंदा कर देना। हमारी सरकार को मौलवी साहब आप पूछते हैं आप बंदे को क्या क्या करो, आप फरमाते हैं मैं बंदे को इंसान बनाता हूँ। क्या करता हूँ? हमारी सरकार का वाक़या तो मरी के पहाड़ों में आप इबादत करते हैं सारी रात, और एक दरख्त है आज भी मौजूद है, उसके नीचे आप इबादत करते थे। रात शेरों की सवारी करते थे, वहाँ पर आप शेर आते थे। वहाँ शेख अब्दुल करीम साहब उनके बेटे से मैंने और उनके दमाद से खुद ये वाक़या सुना, अपने कानों से सुना। सरकार वहाँ पर मुलाजिम करते मैनेजर थे, और जैसे ये लिटरेरी स्टोर, वहाँ पर 10,000 15,000 जो फौजी थे उनके राशन के लिए एक डिपो था, उसके आप डिपो के मैनेजर मुलाजिम रखे हुए थे लड़के। एक दिन आप सरकार इस तरफ बैठे हुए आराम कुर्सी पे, एक अंग्रेज आ और उसने कहा कि मुझे कुछ पे चाहिए, कपड़ा चीज है। आपने फरमाया देखो बात सुना, उन तशरीफ के कारण तीन खुदा हालांकि अल्लाह ज़ात वाला शरीफ है, तो मुझको ना आप मुझको दलीलें दी कोई न मारो। कहा क्या गॉड इज वन, गॉड इज वन। उसने कहा गॉड इज वन। आपके जाओ मन ठीक, उसने कहा पैसे, आपने कहा पैसे नहीं। उसने जाकर दूसरे अंग्रेज को कहा कि वो मैनेजर साहब है ना वो बड़ा कुछ है, पैसे नहीं दिए। वो आ गया, उसको भी सरकार ने फरमाया ओ गॉड इज वन, अल्लाह एक है। उसने कहा गॉड इज वन। आपने निगाह की तरफ, दिल की तरफ, दिल के जाओ जो मर्जी ले। तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, 100 बंदे आ गए, प्लाटून में 1000 बंदा आ गया। आपने जो मर्जी चीज देते जाओ, और सिर्फ एक ही लफ्ज कह रहे गॉड इज वन। अब उनको ये इल्म नहीं था कि गॉड इज वन कह रहे तो आसान है, लेकिन इनका होता क्या है, जब वो कहते गॉड इज वन तो अंदर दिल गवाही देता था वहदहू ला शरीक ला इलाहा इल्लल्लाह, इस चीज की गवाही देते थे। अब वो आ रहे हैं, मुसलमान होते जा रहे, सिख आ रहे, हिंदू आ रहे, ईसाई आ रहे, सब मुसलमान होते जा रहे। 3 दिन तक लुटती रही ये चीज़। 3 दिन के बाद वो मैनेजर साहब को मामलात के निज़ाम तेज ही था, कहा भेजी। तीसरे दिन वो पहुँचे तो सरकार था वो उस जो कंटीन थी उसका आखिरी ताला लगा रहे थे। उसने कहा शाह साहब आपने क्या किया? उस वक़्त
اس نے کہا کروڑوں کا میرا سامان آپ نے لٹا دیا لوگوں کو، مفتی لٹا دیا، میرے کروڑوں کی ساری زندگی کی جو پونجی تھی وہ آپ نے لٹا دی، یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اے بندہ خدا میں تیرا کچھ نہیں لٹایا، جس کا مال تھا میں نے لٹا دیا، تم اپنا مال پورا کرو۔ سبحان اللہ۔ میں کہا میں مال کیسے پورا کروں؟ یہ تو کنستر سارے کا، یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں، گھی کے کنستر لے کے جا رہے ہیں، آٹے کی بوریاں لے کے جا رہے ہیں، داروں کی بوریاں لے کے جا رہے ہیں، سب لوگ یہ کھا رہے ہیں، میں اندر کیسے پورا کروں؟ آپ کو چابی دیا، آپ نے کہا جاؤ اندر جا کے۔ جب اس نے کھولا تو پورا کا پورا سامان جس طرح رکھ کے گیا تھا اسی طرح پورا باہر۔ ایک منٹ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس سارے کو پورا کر دیا۔ لیکن اصل کیا تھا کام؟ اصل کام یہ تھا کہ لوگوں کو مسلمان کرنا، انگریزوں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو گاڑ بند اس پہ دیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء زرگر بخش رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، مریدن آئے، حضور دعائی وغیرہ، آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ ان کا جو پھر ایک بندہ ہے جو ایسے کرتے ہیں تو بندہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ہے آپ نے مار میں ہندو کے بعد جب ان کا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد بخار اتنا تیز ہوا کسی کے ہاتھ میں بچی کھائے گر گئے، مریدین اٹھا کے لے کے گئے اور اس ہندو کے سامنے رکھا۔ یہ تو ان کا ہی مان تھا نظام الدین اولیاء کہ میں ہندو کے پاس ہوں، لیکن اس بزرگ کو کچھ اور نہیں تھا۔ جب ہندو کے سامنے رکھا تو ہندو مسکرانے لگا، اس نے کہا لا بھائی یہ بڑے ولی اللہ جو میرے سامنے آ، اس نے ایسے کیا، آپ اٹھ کے بیٹھے، تم کون ہو؟ میں ہندو۔ دیکھو میں نے آپ کو ٹھیک کر دیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں یہ چیز کہاں سے ملی؟ اس نے کہا کہ میں بچپن سے لے کے آج تک ایک جھوٹ نہیں بولا۔ کیا؟ ایک جھوٹ نہیں بولا میں نے، بچپن سے لے کے اب تک میں نے ایک جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا انہیں ایک جھوٹ نہیں بولا؟ کہاں؟ آپ نے فرمایا اتنے بڑے شخص کو چھپا کے بیٹھے ہوئے اللہ لیکن کیا؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان آیا اس نے، ہندو گر گیا، اٹھتے کا اشہد ان لا الہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں یہ جنہوں نے وفا کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد سے وفا کی، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ بہت کرم تیرا ہے، اگر ہم بھی وفائے ہیں۔ ایک ہی ڈیمانڈ ہے حضور کی، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی تعریف کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں نعمتیں دی، اور میری عزت کرو اللہ کی وجہ سے کیونکہ اللہ نے مجھے رسول بنا، اور میری آپ کی عزت کرو میری وجہ سے، تو میری آپ برے ہو تو اپنی خدمت کرو، اچھے ہو تب بھی، اگر یہ راضی ہو جائیں گے تو میں راضی ہوں۔ کربلا کا جو واقعہ ہے نا، میں ان کی طرف آ رہا ہوں، یہ آج تک کوئی شخص بڑے سے بڑے عالم دین جو ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے کربلا واقعہ ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی تیاری کیا ہے۔ یہ جو پانی بند ہوا تھا نا، یہ ایسے نہیں پانی بند ہوا تھا،
اس کا معاہدہ، اس کا جو اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا وہ 52 سال پہلے ہوا تھا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں پیش کرنا بخاری شریف کی حدیث المستدرک کے حاکم نے بھی اس کو لکھا ہے، عبید اللہ حاکم اس کو نقل کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل اس کو لے کے آ رہے ہیں، اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضور نے فرمایا اے ام سلمہ آج بارش کا فرشتہ مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تم کسی کو اندر نہ آنے دو۔ اتنی دیر میں امام حسین آ گئے تو آپ نے ان کو جھانسا دیا اور اندر چلے آپ حضور کے کندھوں پہ بیٹھ گئے۔ فرشتے نے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا حسین ہے، آپ ہاں آپ اس سے پیار کرتے ہیں؟ آپ نے میں کیوں نہ پیار کروں، یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میں کیوں نہ اس سے کہوں؟ کہا کہ آپ کی امت اس کو شہید کر دیں، اگر آپ چاہتے ہیں اس جگہ کی مٹی نہ لا کے دوں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور مٹی لا دی، اور وہی مٹی آپ نے حضرت ام سلمہ کو دی اور فرمایا ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھنا، جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو۔ کب سے جاری ہے؟ جب عمر ہے 2 سال۔ کب سے جاری ہے؟ عمر 2 سال۔ اس وقت تباہ حضرت ام سلمہ کہتی میں نے سنبھال کے رکھا اس کو، اور پھر 61 ہجری میں نے دیکھا خواب میں حضور کے چہرہ انور پر مٹی پڑی، داڑھی مبارک، یہ ساری میں بخاری کے حدیث پڑھ رہا ہوں، اور آپ ہڑبڑا کر اٹھی، پہلے عرض کی یا رسول اللہ جی آپ نے فرمایا میں حسین کی قدردار سے رکھتا ہوں، ہڑبڑا کر اٹھی، شیشی کے پاس گئی، وہ شیشی جو مٹی تھی وہ پھول بن گئی۔ اب بارش کا فرشتہ آیا کیوں تھا؟ بات تو یہ اصل کہانی تو یہ ہے، وہ پانی برسانے والا فرشتہ آیا کس لیے تھا؟ اور اس نے آپ کو خوشخبری بھی دی، وہ اس لیے آیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حسین کا ایسا معاملہ ہونا ہے، اس پہ پانی بند ہونا ہے، سارا معاملہ ہونا ہے۔ تو اس نے اللہ سے عرض کی اے اللہ مجھے تو نے بنایا اس کا مالک پانی کا، میں تیرے نبی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، میں ان سے جا کے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو وہ 52 سال پہلے حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ فلاں وقت آپ کا پیاسا، آپ کا نواسا پیاسا ہوگا، اسے پانی کی ضرورت ہوگی۔ عام ولی اللہ اڈی مارے پانی نکل آتے ہیں، عام ولی اللہ حکم دے تو بارش برس جاتی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے کیا ہوا؟ میں بارش برسا دوں، میں کربلا کا تر کر دوں، میں عرفات کا پانی جو ہے وہ آپ کے چشم خیمہ تک لے آؤں؟ حضور نے فرمایا اے میکائیل یہ اللہ کی رضا ہے، زمین قائم ہونے کے لیے سورہ یونس آیت میں 16 جا کے دیکھ لی سورہ یونس، یہ آیت اپنے نشر و نما دینے والوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ آدم علیہ السلام پہ وقت کا ہے قربانی گئی، نوح علیہ السلام قربانی گئی، یونس علیہ السلام قربانی گئی، یوسف علیہ السلام قربانی گئی، ابراہیم علیہ السلام قربانی گئی، اسماعیل علیہ السلام کو شریف قربانی گئی، ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ تک آئے، حضرت عبداللہ سے پھر وہ قربانی مانگ رہی ہے زمین، یا اللہ مجھے میں ختم کروں اگر تم نے مجھے تر نہ کیا۔ پھر ان کی جگہ مصیبت کے لیے حضور پہ آئے،
अल्लाह ने फरमाया ऐ नबी तेरी जान मेरी मिट्टी में, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं इसको तेरे नवासे की तरफ भेजता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुमकार ने जो कुर्बानी की उसका जिक्र सूरह यूनुस के आयत नंबर 16 में है कि ये ज़मीन कायम है अपने नश्व व नमा देने की वजह से। अगर इमाम हुसैन और उनके रुमकार खून ना देखते तो ये ज़मीन खत्म हो जाती। अल्लाह अल्लाह। एक और मिसाल मादर के साथ बात बड़ी होगी, आखिरी बात करता हूं। एक बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, आप किसी दोस्त का, आप जाती है हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी इस बच्चे को ना, इस बंदे को खून लगेगा, और खून वो लगेगा जो इसका ग्रुप है, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, वो खून लगेगा। मैचिंग खून लगेगा, इसके अलावा नहीं लगेगा। ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव ही लगेगा। आप खून की बोतलें लगा देते हैं ए नेगेटिव, वो नेगेटिव सबसे होता है। देखिए वो बच्चा वेंटिलेटर से होके उसको खून लगता है, वो आ जाता है वार्ड आईसीयू से वो वार्ड में आता है, वार्ड से मेरा घर चले जाए। आप पूछते हैं घर वालों को, आपके दोस्त आते हैं, वो पूछते हैं हाँ जी बच्चे रख लिया, आप कहते हैं अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दी। क्या कहते हैं? अल्लाह ने दोबारा, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप? अल्लाह ने दोबारा वो मर गया था, मरा नहीं था, मरने के करीब था। इसी तरीके से इस्लाम मर रहा था, उसको उस खून की जरूरत थी जो खून मुस्तफा था। उस पौधे को वो पानी चाहिए था कि जिससे वो सैराब हुआ था, जो इस्लाम का पौधा जिस खून से बना था, जिस पानी से बना था, वो इमाम हुसैन और उनके रुकनकार थे। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली या गौस। इसने फरमाया हुसैन मिन्नी वना मिन्नल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से, हुसैन का खून मेरा खून हुसैन, उसका अगर वो पॉजिटिव है तो मेरा भी बहुत पॉजिटिव। मैंने मेहनत की इस्लाम को फैलाने में, ये इस्लाम को जिंदा कर। ये एक बात, ये कहानी है कि जी उस जगह पे ये हज़रत अली करवल्लाहु ताला वजह जब शबीर जंगे यमन में गए ना, तो वहाँ पर रास्ते में रुके आप, कहा ये मकाम कौन है? कहा नैनवा। आप करबला? कहा अब मैं यहाँ पर मेरा बेटा शहीद हुआ, यहाँ पर मेरा अब्बास शहीद हुआ, यहाँ पर अली असगर शहीद हुआ, वहाँ पर अली अकबर शहीद हुआ, वहाँ पर वो शहीद हुआ, वहाँ पर एक एक का नक्शा बताया। अब्दुल्ला ज़ैदी कहते हैं कि मुझे शक हुआ कि अली गलत बात करते हैं, शायद ये अली गलत बात करते हैं। इनको कहते हैं, आपने कहा कि आपको कैसे पता है? कहा मुझे रसूलुल्लाह ने बताया, और वहाँ पर आपने आवाज़ लगाई अबू अब्दुल्ला, अबू अब्दुल्ला इमाम हुसैन का साबत कदम नहीं हो, हम तुम्हारे साथ होंगे। अब्दुल्ला ज़ैदी के लिए कि खुदा की कसम जब वाक़या करबला हुआ तो मैं जिंदा था, और मैंने वो मकाम जाके देखे जो जो अली ने बताया था, वो उसी मकाम पर शहीद हुआ। सुभान अल्लाह। आपको बड़ा मैंने दुआ करते हैं,
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان رب العالمين اپنی بارگاہ آ گیا اس محفل میں بھی دوستوں گائے ان کی کاروش کو منظور کرو جن بیٹیوں جن صاحبان اس محفل میں شرکت کی ہے مالک ان پہ نعمت ان سب پہ جو حاضری موجود ہے ہم سب پہ مہربان ہمارے گھروں کو ہمارے مالوں کو ہماری جانوں کو ہماری عزتوں کو ہماری آبروں کو سب کی پر یا اللہ ہمیں دینی اور دنیاوی دولت سے معلومات کرنا ظاہری باطنی بیماریوں سے کرنا دینی اور دنیاوی مقاصد میں کامیابی عطا کرنا دینی اور دنیاوی مشکلیں پریشانیاں تکلیفیں دور فرمانا سختی کوتاہی غلطیاں معاف فرمانا ہمارے گھروں کو ہمارے مالوں کو ہماری جانوں کو ہماری عزتوں کو ہمارے بچوں اور بچوں کی عزتوں کو ان کے آگے بچیوں اور بچوں کی عزتوں کو یا اللہ حفظ و ایمان انسان کے شر شیطان کے شر جنات کے شر ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے یا اللہ ہمارے معاشی معاملات کو سیاسی معاملات کو سماجی معاملات کو معاشرتی معاملات کو دینی معاملات کو دنیاوی معاملات کو ظاہری معاملات کو باطنی معاملات کو یا اللہ سب کے درست کو پانا اپنی خیر و برکت ڈالنا ہم سب کے دونوں جہان پہ ترجمانا ہر میدان میں فتح و نصرت رکھو یا قاضی الحجات یا محضر مشکلات یا مجیب الدواش اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و آل محمد آمین